إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحیم۔ محترم ساتھیوں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری کے کتاب التفسیر میں ذکر کرتے ہیں، اور اس آیت کے تحت ایک بڑا ہی زبردست واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نا تیرا دین بڑا ہی پسند ہے، میں تیرے دین میں داخل ہونا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ اگر میں تیرے دین میں داخل ہو گیا، میرے پچھلے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس شخص کے یہ کہنے کی دیر تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش پہ آ گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے لگے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو گناہ کر کر کے تھک چکے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ محترم ساتھیوں، ذرا غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کس قدر وسیع ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ اور ایک بات غور کریں کہ اللہ کی رحمت یہ جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے ذریعے اسے جنت میں داخل نہ کر دے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری کتاب الرقاق میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے، اے میرے صحابہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے ذریعے سے داخل نہ کر دے۔ پھر صحابہ کرام عرض کرنے لگے، یہ اللہ کے رسول، کیا یہ معاملہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے، میرے صحابہ، ہاں یہ معاملہ میرے ساتھ بھی ہے۔ محترم ساتھیوں، غور کرنے کا مقام ہے۔ پھر ہمارے ذہن میں ایک خیال آتا ہے، پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ محترم ساتھیوں، عمل کے لیے یعنی رحمت کے لیے عمل شرط ہے۔ جب تک کوئی شخص عمل نہیں کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں میں داخل نہیں ہو سکتا۔ محترم ساتھیوں، یہ بابرکت مہینہ بڑی ہی تیزی سے اپنے اختتام پر گامزن ہے۔ ابھی دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہے، اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیا ہے؟ ابھی دیکھیں، ہمارے معاشرے میں اگر ہم میں سے کوئی شخص دکان لگاتا ہے تو اپنے دکان کی تشہیر کے لیے وہاں ایک پینا فلیکس لگا لیتا ہے کہ ہم اتنے فیصد ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں، اور یہ ڈسکاؤنٹ محدود مدت تک ہے،
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایام معدودات کہ تم بھی اس آفر سے فائدہ اٹھا لو، یہ ایک محدود مدت تک ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ فمن شہید منکم الشہر فلیصم ومن کان منکم مریضا، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اب رحمت کس طرح کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے رمضان کے روزے نہیں چھوڑنے، بعد میں قضا دینی پڑے تو پھر بھی قضا دینا ہے، تم نے رمضان کے روزے نہیں چھوڑنے، اس کی بڑی ہی فضیلت ہے۔ یہاں تک بس نہیں بلکہ آگے کون سی آیت نازل کر دی؟ شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یعنی اس میں بھی اللہ کی رحمت کی دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پریشانی کے باعث رمضان کے مہینوں میں روزہ نہ رکھ سکا، وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ اگر وہ کسی مجبوری کے تحت اس نے رمضان کے روزے چھوڑ دیے، وہ بعد میں اس کو دہرائے، بعد میں اس کو روزے کو رکھے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیت کے مطابق اتنا ہی ثواب دے گا۔ یہیں تک بس نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا انزلنا فی لیلۃ القدر، کتنے شاندار، کتنے خوبصورت ہمارے لیے آفر ہے کہ پتہ ہے، دیکھیں رغبت دلانے کے لیے، پتہ ہے تمہیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کہ اس آفر سے فائدہ اٹھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے فائدہ اٹھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آؤ تو صحیح۔ یہیں تک بس نہیں، امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تم میں سے اگر کوئی شخص یہ استطاعت رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، وہ اپنے رمضان کو صرف 30 روزے تک محدود نہ کریں، اس کو 30 سے بھی زیادہ بڑھائے۔ اب بڑھانا کس طرح ہے؟ پھر امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی کہ جو شخص یعنی من فطر صائما فلہ اجر مثل صائم، یعنی جو شخص رمضان کا روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ کسی کو افطار کراتا ہے، ایک تو اس کو روزے رکھنے کا ثواب ہے، اور دوسرا روزہ جس نے اسے افطار کروایا، یعنی اس کے 2 روزے ہو گئے، ایک روزہ اس کا اپنا خود، اور جو دوسرا روزہ اس نے رکھوایا اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا افطار کروانے پر۔ یعنی اگر ہم پورا مہینہ افطار صرف ایک شخص کو کرائیں تو کتنے روزے بن جاتے؟ 60 روزے بن جاتے۔ اگر ایک کے علاوہ ہم مختلف لوگوں کو کروائیں، ہمارا دیکھیں روزے کس قدر اور کیسے بڑھیں گے۔ محترم ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے امید کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا خوف ایک پرندے کے پر کی مانند ہے۔ اگر پرندے کا ایک پر نہ ہو، پرندہ اڑ نہیں سکتا، اسی طرح کسی شخص کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی امید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہ ہو، وہ شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ بتلا دو میں بڑا ہی غفور رحیم ہوں، میں تو بخشنے والا ہوں، میں تو مہربان ہوں، میں تو رحیم ہوں۔ یہیں تک بس نہیں، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، اور میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے، میں بڑا عذاب دینے والا بھی ہوں۔ محترم ساتھیوں، آج ہمارے پاس وقت ہے، اس مہینے کو معمولی نہ سمجھے۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے 6 مہینے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ عطا کر دے، اور پھر جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا 6 مہینے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ رمضان میں
جو ہم نے عمل کیے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اب رحمت کیا ہے، رحمت میں گہرائی کس قدر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ قال قدم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبی فاذا امرأۃ من السبع تبتغی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی لائے گئے، ان میں ایک عورت تھی جو بے صبری سے اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ جب اس عورت کو اپنا بچہ ملا تو اس عورت نے اس بچے کو فوراً اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے اے میرے صحابہ، کیا یہ عورت پسند کرے گی کہ اس کے بچے کو آگ میں ڈال دیا جائے؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول، یہ کیسے ہو سکتا، ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لَاللَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ، کہ اے لوگوں سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس ماں سے بھی زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ محترم ساتھیوں، آج آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گرائیں، روئیں۔ اگر رونا نہیں آ رہا تو اپنی شکل کو رونے والی بنائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اے اللہ جتنے گناہ ہو چکے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے سے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ محترم ساتھیوں، ہم کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ کرنے پہ آئے تو ہم جس وقت گناہ کر رہے ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم نہ ہوتا تو اس کے اندر اتنی طاقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑی ہی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی وقت پکڑ کے زمین پہ دھنسا دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ بے پرواہ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کس قدر وسیع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مہلتیں دے رہا ہے کہ کاش بندہ آ جائے سیدھے راستے پہ، کاش اپنے گناہوں کی بخشش کروا لے۔ آج ہم کہاں ہیں؟ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے کتنا فائدہ اٹھایا ہے؟ آج آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توبہ کرے۔ اب کیسی توبہ کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، ایسی توبہ کرو جس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے، فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کوئی شخص اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے گویا کہ اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا۔ محترم ساتھیوں، آج ہمارے پاس موقع ہے تو ہم آئیں اپنے گناہوں کو بخشوائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔